السلام علیکم۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہروں کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، ارد الاگن ہو رہے تھے۔ گھبرائے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ ناظرین، واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و ریز میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے، زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کی طرح بہت بڑے ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں یک بہ یک گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی ترتراہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی، ماؤں کی گود اجڑ رہی تھی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھیں، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کی چیتڑیں اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجود کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ ایک روز 80 سالہ بوڑھے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواہ کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشین منگوائی گئی۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے ان ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فائرنگ سے زد بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشین کم پڑ گئی۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈال ان مسلمان عورتوں کی جانب، جو میدان کے چاروں جانب ایک دوسروں کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندہ بھی دیکھ لیتے تو شرما کر پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے لیے چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتے تک پورے شہر پر موت کا پہرا طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھی بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاشیں بن گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزار پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائر کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماند افریقہ ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قبضہ سربنگیا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربنگیا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابقہ سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا برزنگونیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانیہ میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم صرف الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کے افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دور میں بوسنیا کے شہر سربنگیا کے ارد گرد سراب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعینات کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ علاقہ محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سراب افواج نے جنرل ملاڈج کے سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا
اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا میں اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربینگیا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ کتار اندر کتار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کے بعد دنیا سے سرب افواج کی جانب سے بوسنیا مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیا بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سر جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہی نہیں ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے۔ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ درخواست ہے کہ ایسے میسج کو دوستوں تک بھیجیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو پر لڑی جاتی ہیں۔